کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے عمل کر کے دکھایا ہے کہ بابا جی کے پیچھے کیسے چلنا ہے۔ اس لیے آپ تمامی احباب پوری توجہ کے ساتھ شاہ صاحب کے بیان کو سنیں گے اور محبت اور ذوق کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کریں گے۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ بلند کر کے جو پیچھے کھڑے آپ بیٹھ جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ ذرا جوش کے ساتھ کشمیر سے ساری رات کا سفر کر کے یہاں پر تشریف لائے ہیں، آپ ذرا محبت کا اظہار کریں نا۔ تاجدار ختم نبوت، من صفا نبیًا، من صفا نبیًا، من صفا نبیًا۔ یہ جو پیچھے کھڑے ہیں آپ بیٹھ جائیں۔ من صفا نبیًا، من صفا نبیًا، گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا۔ سید محمد احمد شاہ صاحب۔ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الملاحم. بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یار اللہ و اولاد علی، مذہب حنفی دار ملت حضرت خلیل، خواب پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق زند جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ نثار محمد است، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور جوڑے صلاۃ و سلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے بعد علامہ اقبال قلندر لاہوری محسن پاکستان عاشق رسول حکیم الامت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا بندی، ہوتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی، عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی کو ختم کرنے، عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آو سارگاہی، نومید نہ ہو اے رہبر فرزانہ، کم ہوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں راہی، اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا وہ جس کی فقیری میں ہوئے اسد اللہی، آئین جوان مرداں ہر کوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں ربائی۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمانے کہ جدوں تک حضور دا پیار، حضور دا عشق، حضور دی محبت کسی مسلمان دے سینے نہ ہوئے نا، پھر وہ عمران دا غلامی رہتا ہے، پھر وہ بندہ نواز دا غلامی رہتا ہے، زرداری دا، وڈیریاں دا، سرداراں دا، ظالماں دا، امریکہ دا اینا دا غلام رہتا ہے جدوں تک حضور دی محبت نہ ہوئے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں جب حضور کا پیار آ جائے، جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی۔ اقبال کہتے ہیں جب حضور کا پیار آ جائے پھر بندہ امریکہ دی اکھیں جکھاں پانا بھی سکھ جاتا ہے، پھر بندہ وڈیریاں دے سرداراں دی اکھیں جکھاں پانا بھی سکھ جاتا ہے۔ پہلے شرط یہ ہے کہ محمد عربی دی غلامی ہونی چاہیے، حضور کا پیار سینے ہونا چاہیے۔ باقی یہ کہ جنہوں نے پریشانی ہے کہ جناب مولویوں دا کی کم سیاست نال، جدوں اسی روڈاں تے آندے سی سانو لوگ گلاں کردے سن کہ مولوی ہر ویلے روڈ تے آ جاندے نے، اے دیکھو جی روڈ بند کر دے نے، اے دیکھو جی لوگوں کو تکلیف دے نے۔ حالانکہ اقتدار دے خاطر عمران بھی روڈ بند کیتے، نواز بھی بند کیتے، زرداری بھی بند کیتے، دھرنا انہوں نے بھی دیتا، انہوں نے بھی دیتا، مارچ انہوں نے بھی کٹا،
لیکن لوگوں کو درد اصل تکلیف اسلام تو ہے، دین تو ہے، اے تے قیامت تک رہنا ہے۔ سیدنا صدیق منافق کدی بھی خوش نہیں ہون گے، جدو اسی روڈاں تے پھر بھی گلا کرتے سن۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ گھر دا سارا مال اسلام واسطے لایا ہے تے منافق راضی نہیں ہوئے، انہوں نے کہا دیکھو جی گھر واسطے کی رکھے ہے، سارا دا سارا اسلام دے دیتا، اے کی گل ہوئی، سارا دا سارا گھر میں لے کے آ گئے۔ حضرت عقیل انصاری ساری رات مزدوری کی تھی، 2 کلو کھجور کی تھی، 1 کلو گھر رکھا ہے، 1 کلو اسلام واسطے لے تے منافق پھر گل کر بیٹھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو جی اسلام 1 کلو کھجور دی کی لوڑ ہے۔ منافق کدی بھی راضی نہیں ہون گے، اسی روڈاں تے آئے پھر بھی گلاں کرتے رہے۔ اے دیکھو جی مولویاں نوں الیکشن میں جانا چاہیے ہے، الیکشن لڑنا چاہیے ہے، اسمبلی میں جانا چاہیے ہے، قانون پاس کرانا چاہیے ہے، اسلام دا قانون پاس کرانا، اے کی روڈ بند کر۔ جدو اسی الیکشن میں جایا ہونی نہ ظالماں دے مقابلے چ اسی الیکشن لڑ رہے ہیں، وڈیریاں دے مقابلے چ کھڑے ہو گئے ہیں، مظلوماں واسطے کھڑے ہو گئے ہیں، ظالماں دے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، ہن لوگ کہہ رہے ہیں دیکھو جی مولویاں دا کی کم سیاست ہے، دین تے سیاست ہے۔ منافق کدی خوشی نہیں ہون گے۔ بابا جی فرماتے سن کان بند کر کے حضور کے دین کا کام کرنا ہے۔ کوئی کی کہہ رہے ہیں جو مرضی کہندا رہے، سانو کسی نال کوئی گل نہیں۔ پاکستان دے وچ ہر پارٹی بھی کہو ہے، ہر پارٹی دا بندہ بھی کہو ہے، ہر پارٹی دا ووٹر بھی کہو ہے۔ کوئی 5000 کی خاطر ووٹ دیتا ہے، کوئی 10,000 کی خاطر ایمان بیچ دیتا ہے، ہر پارٹی بھی کہو ہے، ہر پارٹی دا ووٹر بھی کہو ہے۔ پاکستان میں ایک پیسے پارٹی ایسی ہے جنہاں کا ووٹر بھی کہو ہے، نہ ہی لیڈر بھی کہو ہے، نہ ہی اس پارٹی دے کوئی اور قیادت جو بھی کہو ہے، وہ پارٹی ہے تحریک لبیک پاکستان دے۔ آج تارے سامنے یہ سارے ایم پی جیتے، کل الیکشن ہویا سینٹ دے وچ، اوتے اسمبلی دے وچ، تے سارے وکاؤ مال بیٹھا سی، کوئی 50 کروڑ دے وک رہا سی، کوئی 40 کروڑ دے وک رہا سی، کوئی 20 کروڑ دے وک رہا سی۔ تے ایتھے بھی قوم 5000 دی خاطر ووٹ دے کے مسجد دعا منگدے، یا اللہ حکمران حضرت عمر سما جاتے۔ اے تے نہیں ہو سکتا کہ کھڑے اسی ظالماں دے نال ہوئیے، نعرے ظالماں دے لائیے، سرکاراں دے لائیے۔ اے تے سرکار دا فرمان ہے، جڑا حضور دا فرمان نہ منے کون ہے؟ جڑا سرکار دا فرمان نہ منے کون ہے؟ کون ہے؟ حضور نے فرمایا کان بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، حضور نے فرمایا یہ جو سیاست ہے یہ بنی اسرائیل کے نبی کی سنت ہے۔ کی نے فرمایا؟ سرکار نے فرمایا۔ آج تو بات جنہیں کسی نے کہا نا کہ مولویوں کا کم سیاست نال نہیں، تو وہ فتویٰ خود لئی بیٹھا ہے کہ وہ کافر ہے جو سرکار کا فرمان نہ منے۔ سرکار نے فرمایا سیاست نبیوں کی سنت ہے، میری امت دے علماء بھی بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہون گے، اے بھی سیاست کرن گے، لیکن اے سیاست نہیں جڑی اے کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے جناب مولوی صاحب یہ سیاست گندی ہے، تسی اس پاسے لگے ہو۔ میں کہ جڑی گندی سیاست ہے نا یہ نال ساڈا تعلق نہیں، ایک گندی سیاست نمرود والی ہے، ساری سیاست ابراہیم علیہ السلام والی ہے۔ ایک گندی سیاست جڑی ہے فرعون والی ہے، ساری موسیٰ علیہ السلام والی ہے۔ اے ابو جہل والی ہے، ساری محمد عربی والی ہے۔ اے سیاست یزید والی ہے، ساری امام حسین والی ہے۔ اے سیاست اکبر بادشاہ والی ہے، ساری امام ربانی مجدد الفسانی والی ہے۔ انہاں دی سیاست بلے شیر تیر کاف گدڑ تے لمڑ والی ہے، ساری خادم حسین رضوی والی سیاست ہے۔ انشاءاللہ اسی پاکستان میں دین مصطفیٰ تخت تے لے آواں گے، حضور دا دین آئے گا۔ لیکن ایک سوال ہے، تسی مسلمان ہو، کلمہ حضور دا پڑھدے ہو، دسو مرزائی سارے بہن بھائی ہیں؟ مرزائیاں دے تسی کافر سمجھدے ہو؟ مرزائیاں نوں بھی جیڑا مرزائیاں دے گل سن لے مڑے گل سن، جیڑا مرزائیاں دے کفر شک بھی کرے نا شک، وہ بھی کافر ہے۔ جیڑا اونوں شک کرن والے نوں کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر ہے، تے جیڑا انہاں دوواں نوں کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر ہے۔ نواز شریف کہندا مرزائی میرے بہن بھائی ہیں۔ ممتاز قادری نے انہیں پھانسی چاڑیا، جیڑا حضور دا عاشق سی۔ خاتم النبیین دا لفظ پڑھنا عمران خان نے نہیں آیا، پہلا کلمہ عمران نے پڑھیا کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جیسے پہلے کلمے کی حالت ہے تو کلمے نے اسلام کی حالت ہونی ہے۔ دسو نا اللہ قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ میرے حبیبی نے دسو جڑے میرے دین کی مدد کریں گے میں انہاں دی مدد کراں گا۔ اللہ کہندا میں انہاں دی مدد کراں گا جڑے میرے دی۔ دسو جنوں خاتم النبیین پڑھنا نہیں آیا، اے خاتم النبیین تے نال انہیں آسیہ چوری جڑے ساڑے نبی نوں گالاں کردی سی، پاکستان دی عدالتاں سیشن کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ نے اس چوڑی عورت نوں
پھانسی کی سزا دیتی کہ انہیں سڑے نبی کی گستاخی کی انہوں پھانسی دے لٹاؤ. عمران خان نے چند ٹکے دکھا کر انہوں بیچ دیتا. دسو گستاخ رسول نو بیچنا دین کی مدد ہے؟ ممتاز قادری نو پھٹے لانا دین کی مدد ہے؟ مسجد نو سپیکر لا لینا دین کی مدد ہے؟ دسو جی مندر تعمیر کرانا مندر دی تعمیر سرداری نے ہوتے اور کتنے سینے دے وچ بلاول جا کے مندر انہیں بڑھایا مندر بنا کے افتتاح کیتا افتتاح کر کے ٹل کھڑکا کے بت دے اوتے دودھ سٹیا دودھ سٹتے پھر سرداری دی پارٹی نے بت دی پوجا کی. دسو بتاں دی پوجا کرنا دین کی مدد ہے؟ سکھاں دا گردوارہ عمران خان نے بنوایا 14 ارب روپیہ لا کے سکھاں دا گردوارہ بنایا. لیکن سانو گل کرنے کی اجازت نہیں. مولوی سیدھے ممبر اتنے بیٹھ کے حلوے کھان کے طریقے دسن, مولوی بریانیاں کھان کے طریقے دسن, اور مولوی تو سبیل چلانے کے طریقے دس, نبی دے دین کی گل نہ دس, ظالموں کے خلاف گل نہ کر. میرے آقا مولا نے فرمایا, امام موسیٰ کاظم آپ فرمائیں کہ حضور نے فرمایا جڑا مسلمان ظالم دے چہرے کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے, جانتے ہیں کہ ظالم ہے, پھر وہ چہرے کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے. امام موسیٰ کاظم فرمایا وہ بھی قیامت والے دن اس ظالم کے نال جہنم میں چکا. انہاں تو بڑا کوئی ظالم ہے جنہوں نے مسجد میں سپیکر لا لے لبیک یا رسول اللہ دے نعرے لانے نے گولیاں مار دیتیاں, تاجدار ختم نبوت دے نعرے لانے نے گولیاں مار دیتیاں. مسجد دے 4 سپیکر دے وچ جیڑا مولوی تقریر کر رہے ہوئے او دے اوتے دہشت گردی دا پرچہ کر دیتا جاوے. اتنے پاکستان دے وچ نبی دی عزت دی گل کرن, ختم نبوت دی گل کرن والے گھراں دی چادر دے 4 دیواری دا تقدس پامال کیتا جاوے, انہاں دے پرچے کٹے جاوے, انہاں نوں گھسیٹیا جاوے. انشاءاللہ وقت آنے والا ہے, انشاءاللہ کچھ وقت کی خاموشی ہے, پھر شور آئے گا. ظالموں تمہارا صرف وقت ہے, ہمارا دور آئے گا. ہاتھ رب نے اپنے محبوب واسطے دیتے ہیں, رات ہاتھ رب نے بلے شہر واسطے نہیں دیتے. ایک قبر ہے, ایک قیامت والے دن ہاتھ بولے گا. قرآن سورہ یاسین کی آیت ہے, اللہ فرماتا ہے وَتُكَلِّمُ النَّاسَ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ. قیامت والے دن زبانیں بند ہونی ہیں, تہاڈی نہیں کہ میری بھی بند ہونی ہے, میرا منہ بھی بند ہوئے گا, تہاڈا بھی بند ہوئے گا. ہاتھ خود بولن گے, یا اللہ اے بلے واسطے چکے جانا سی, یا اللہ شیر تے ٹھپے لانا سی, یا اللہ تیر تے لانا سی, ایک کاٹ تے گدڑ تے نمر تے لانا سی. ساڑھے ہاتھ بولن گے, یا اللہ جدوں بھی چکتے سن تیرے نبی واسطے چکتے سن, جدوں بھی ٹھپا لاندے سن تیرے نبی دے دین واسطے لاندے سن. ہاتھ چک کے حال یا رسول اللہ لبیک لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. بس کرو, بہت ہو گئی ہے, 70-74 سال ساری نماز کہاں بیٹھے ہو. ایک بار حضور دسو جی, میں نے کوئی کھڑا ہو کے دسے کہ مسجد نبی دے منبر تے بیٹھ کے سرکار نے حکومت نہیں کی تھی, دسے کوئی نہیں کی تھی حضور نے حکومت کی تھی. حضور نے مسجد نبی دے منبر تے بیٹھ کے عدالت نہیں بنائی, فیصلے نہیں کیتے. حضور نے منبر تے بیٹھ کے تجارت کرنے کا طریقہ نہیں دسیا. حضور نے منبر تے بیٹھ کے دریاواں دے چلان کے طریقے نہیں دسے کہ دریا چلن تے کیویں چلانا. حضور نے نہیں دسیا کہ معیشت کیویں چلانی ہے. حضور نے نہیں دسیا کہ سیاست کیویں کرنی ہے, نہیں دسیا. حضور نے دسیا کہ حضور 10 سال سیاست بھی کی تھی, پھر اسے منبر تے بیٹھ کے ابو بکر صدیق بھی کی تھی, عمر فاروق بھی کی تھی, عثمان غنی بھی کی تھی, مولا علی بھی کی تھی. جب وہ دین دے وارث سن, کیا انہوں نے دین کی سمجھ نہیں تھی؟ حضرت عمر فاروق کو بندہ آیا, انہوں نے کہا بس میں گل مکان لمبی نہیں. سیدنا عمر فاروق کو بندہ آیا, انہوں نے کہا حضور دریائے نیل چکیا ہے, کی کریے؟ آپ نے فرمایا باہر ٹوک جاتے ہیں, پتہ نہیں مسجد سیاسی گل نہیں کرنی. یہی فرمایا نہیں جی, فرمایا باہر نکل جا, اے دریاواں دے مسئلے وزیر جنگلات حل کرن گے, سانو کی پتہ, اسی تے اللہ اللہ کرن والے لوگ ہاں, سانو کی پتہ ہن دریا کیویں چلانے. یہی فرمایا نہیں جی.
سیدنا عمر فاروق نے مسجد نبی دے منبر تے بیٹھ کے جو دریا دا مسئلہ آیا تے دریا نوں خط لکھ دیتا، فرمایا دریا اگر اللہ دے حکم نال چلدا ہے تے چل، رب دا بندہ عمر تینوں حکم دے رہا چل، اگر رب دے حکم دے بغیر چلدا ہے تے اج بعد چلنا نہیں۔ جدوں خط دریائے نیل نوں پہنچیا خدا دی قسم ایسا چلے اج تک نہیں رکیا، چل رہا حضرت عمر فاروق کے دورے میں مہنگائی ہو گئی، گھی مہنگا ہو گیا، اور غریب کہنے لگے مہنگا جو ہو گیا، غریب نے گھی لینا چھڑ دیتا۔ جب حضرت عمر فاروق تک گل پہنچی نا حکمران تے ایسا کہڑے کہڑے ہیلی کاپٹر دے سواریاں کرن 20 لاکھ روپے دے کے ٹائم دی روٹی کھان، عیاشیاں بھی نہ ممکن تے کوئی انہاں نوں پوچھਣ والا بھی نہ ہوئے۔ حضرت عمر فاروق کے دورے جب گھی مہنگا ہویا نا، حضرت عمر فاروق کو جب پتہ لگیا کہ غریب کی پہنچ تو دور ہو چکا ہے، کوئی غریب ہمیں لے نہیں رہا، کیوں نہیں کھا رہا، حضرت عمر فاروق نے مسجد نبی کے منبر تے بیٹھ کے قسم چک لی، فرمایا عمر آج کے بعد گھی نہیں کھائے گا جب تک ہر غریب تک نہیں پہنچے گا۔ حضرت عمر فاروق نے گھی کھانا چھوڑ دیتا، عرصہ گزریا، کئی عرصے بعد آپ کے پیٹ کی جو گھی نہ کھان کی وجہ تو آوازاں آنے لگ پئی، گڑ گڑ دی آوازاں، جب ایک دن آواز آئی، دوسرے دن آئی، تیسرے دن آئی، تو سیدنا عمر فاروق نے پیٹ کو مخاطب کر کے کیا، فرمایا جنہ رونا ہے رو لے، گھی ادو ملے گا جب غریب تک پہنچے گا۔ ایسا نہ حکمران مسلمانوں دے اے کہڑے ہوتے دلیل ہے کہ جڑے نبی دے دین دے بھی دشمن، اسلام دے بھی دشمن، غدار، امریکہ دے غلام، امریکہ دے یار، سارے انہاں دے یہودی کلمہ حضور تے پڑھتے تے نظام امریکہ دا، کلمہ حضور دا نظام یورپ دا، کلمہ حضور دا نظام عمران دا، کلمہ حضور دا نظام زرداری دا، نواز شریف دا، کاف لیگ دا، فلانے دا۔ دسو جی جڑے کہنے جی پی ٹی آئی والے کہنے جناب ہماری حکومت نہیں ہے، اگر ہماری ہوتی تو ہم ٹھیک کر لیتے، نواز شریف والے کہنے جی ساری حکومت نہیں ہے، اگر ساری ہوتی کیسے کر لیتے، زرداری والے کہتے جی وزیر اعظم ساڈا نہیں ہے، اگر ساڈا ہوتا تو اسی حکومت چنگے معاملات ٹھیک کر لیتے۔ دسو پاکستان کا صدر کیڑی پارٹی کا ہے؟ پی ٹی آئی کا وزیر اعظم کے پی ٹی آئی کیڑی پارٹی کی حکومت ہے؟ پنجاب سندھ پیپل پارٹی بلوچستان سارے رلے ملے ہیں، مشترکہ ہے، اتو لے کے تھلے تک سارے رل کے کمینے کھا رہے ہیں، ایک صوبے کھا رہے ہیں، دوسرے صوبے کھا رہے ہیں، تیسرے صوبے کھا رہے ہیں، چوتھے رل کے ادھر ادھر کھا رہے ہیں۔ صدر دیکھ بیٹھے وزیر اعظم دوسری پارٹی کا، وزیر خارجہ دوسری پارٹی کا، داخلہ اور پارٹی کا، ہیں سارے رلے ملے ایک ہی، صرف قانون تے مینوں لڑانا ہے۔ الیکشن انہوں نے پہلے فیصلے کیتے ہونے کہ اگلے 5 سال بعد وزیر اعظم کینوں بنانا ہے، صرف قانون تے مینوں 4 سال بعد 5 سال بعد لڑانا ہے۔ فیرنگ ہوتی ہے، پولنگ کی فیرنگ ہوتی ہے، بھائی نے بھائی نوں مار دیتا نون لیگ کے پیچھے، کوئی فائدہ تے ہوئے اللہ رسول پیچھے لڑیے؟ اسی نے 74 سال تو زرداری کے پیچھے لڑے ہیں، کوئی چاس کی گل ہے یار؟ اسی جو لڑے ہیں نون لیگ کے پیچھے، عمران خان کے پیچھے، اللہ رسول پیچھے لڑیے، کوئی چاس تے آوے؟ قیامت والے دن حضور نے فرمایا ہے اے نمازاں، اے روزے، اے حج، اے زکاتاں، اے درود، اے ذکر، اے اذکار، اے مسجداں، اے عبادت کام آن گیا، سب تو پہلے حضور کی وفاداری کام آئے گی۔ اگر حضور میں وفا نہیں پھر یہ نمازاں کام نہیں آ، جتنی مرضی پڑھ لو۔ حضور نے فرمایا قیامت والے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، نیکیاں دے اودے کول پہاڑ ہون گے، کی ہون گے؟ نیکیاں دے کی ہون گے؟ سرکار نے فرمایا جب رب دی بارگاہ میں لایا جائے گا نا تے اللہ تبارک و تعالیٰ لیکن پوچھے گا دس ہوئے کیا تم میرے تے میرے نبی دے دشمن نال دشمنی رکھی سی؟ کہے گا یا اللہ میں نمازاں پڑھدا رہا، رب کہے گا میں سوال کیتا ہے تو میرے تے میرے نبی دے دشمن نال دشمنی رکھی سی؟ کہے گا یا اللہ میں تے روزے رکھدا رہا، میں تے درود بھی پڑھدا سی، یا اللہ میں تے ذکر بھی کردا سی، یا اللہ میں غریباں دی یتیماں دی مسکیناں دی کفالت بھی کردا سی، غریب بچیاں نوں جہیز بھی دیندا سی، شادیاں بھی کراندا سی۔ رب کہے گا میں تیرے کوں پوچھیا تو میرے تے میرے مصطفیٰ دے دشمن نال دشمنی رکھی سی؟ اور جنہیں ممتاز قادری کو پھانسی دے چاڑیا سی وہ دے نال دشمنی رکھی سی؟ یا پھر ہی وہ ٹھپے لاندے رہے نواز شریف نوں؟ 10 جڑے مندراں دی تعمیر کرا رہا سی زرداری تو کدی وہ دے نال دشمنی رکھی سی؟ 10 جنہیں آسیہ چوڑی نوں عمران نے چھڑیا سی، مندراں دی تعمیر تے سکھاں دے گردوارا بنایا سی، سینما بنایا سن، مسجداں دے وچ بوٹا سمیت پلساں ماریاں سن، 10 انہاں نال بھی دشمنی رکھی سی؟
کہ یا اللہ نہیں نمازاں تے میں پڑھدا رہا، روزے تے رکھدا رہا، حج تے کردا رہا، یتیماں دی مسکیناں دی حفاظت تے کردا رہا، جہیز دیندا رہا، مسجد بنادا رہا، مسجد مینار بنوایا، مسجد اے سی بھی لوایا سی، میں تے پکھا بھی لوایا سی۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتے نو کہے گا کہ سارے نیکیاں دے منہ دے اوتے مار کے جہنم میں ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہیں، اصل رسول بندگی استاد بن کی ہے۔ اے سب کچھ تاں کمائے گا جو حضور نال وفاداری ہوئے، حضور دے دشمناں نال یاری تے تے نماز، حضور دے دشمناں نال یاری تے تے روزے، حضور دے دشمناں نال یاری تے سال 6 واری عمرے، حضور دے دشمناں نال یاری تے نال حج بھی کرنے، حضور دے دشمناں نال یاری تے کہنا کہ میں غریبوں کی مدد کرتا ہوں، عاشق کے رسول بھی تسی ہو۔ او علامہ اقبال کہتا ہے کس کی جرت کے مسلمان کو ٹوکے، حریت افکار کی نعمت ہے خدا داد، اور کہتا ہے ان کے مسلمان کو کوئی روک سکتا ہے؟ رب نے حریت افکار کی نعمت ویسے ہر کسی نے دیتی ہوئی ہے، آزادی کے ہر کسی نے جو مرضی جائے کر سکتا ہے۔ اے عمران معاشق ہویں، نواز معاشق ہویں، زرداری معاشق ہویں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اے تو قیامت والے دن بابا جی دس گئے حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون رہا۔ ایک قیامت کے بڑے دور کی گل ہے تو مینار پاکستان میں ہو گیا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ ادھر مینار پاکستان میں ساڑھے بابے کے جنازے نے فیصلہ کر دیتا کہ قیامت تک جیڑا بابے دی لائن وچ کھڑا ہوئے گا عزت والا جنازہ ہوگا ہی ہوئے گا۔ عزت والے زندہ باد، اسی اور حضور دے دین واسطے کھڑے ہونے انشاءاللہ، رسول اللہ دے دین واسطے انشاءاللہ۔ سارا نشان کیڑا ہے پتہ ہے؟ تحریک لگائے پاکستان کا نشان کنڈے والی کریں۔ اس علاقے دے اس بستی دے نوجوان کون ہیں؟ اس ایم پی اے صاحب دے بیٹھے اس بستی دے نوجوان کیڑے جڑے تیرے اے ہنے نال تسی تیاری کر لو۔ ایک پولنگ ایجنٹ کھلونا ہے جڑا بدماشی کرے انہوں اتنے لمیا پانا ہے انشاءاللہ۔ ایک پولنگ ایجنٹ کی تیاری ہونے نال تسی شروع کر دو۔ سارا الیکشن ایک دن اے پولنگ والے دن آ کے بدماشیاں کر دیں۔ اسی خود جا کے بہاول نگر نہ پیا ایم پی ایم اے رل کے ڈی سی او ڈی پی او اندروں کنڈی لا کے ناکا لا کے اندروں ایم این اے ایم پی میں ٹھپے لوا دیا سی انہوں لڑانے میں۔ باقی سارے تو تھلے رلے ہوئے ہیں، سارے نبی دے دین دے دشمن ہیں، انہاں دے خلاف اسی کھڑے ہو۔ دین آنا ہے، دین کسی دا محتاج نہیں، دین نہ میرا محتاج ہے، دین نہ تہاڈا محتاج ہے، دین رسول اللہ دا۔ حضور نے فرمایا قیامت تو پہلے پوری دنیا میں اسلام آئے گا انشاءاللہ۔ تسی گھر گھر یہ نوجوانوں نے کم کرنا ہے، گھر گھر جا کے پیغام دینا ہے انشاءاللہ۔ دسنا لوگوں نے سارا نشان کیڑا ہے؟ کنڈے والی کرین لٹکان والی کہندا دور وفادہ منگی آسوں، عشق نبی چرنگی آسوں، جے بھی پترو چوچا کیتی نال کرین دے ٹنگی محمد منکم بکاؤ۔ حضور میری ماں بھی، میری اولاد بھی، میرا پیو بھی، میرا سب کچھ حضور تاڑے ہوتے قربان ہے۔ کہنے ہیں نا کہنے ہیں کدی سنے ہیں کہ حضور نے کینوں آکھیا ہوئے کہ میرے ماں باپ تیرے ہوتے قربان؟ سرکار نے کیا کسے حضرت صاحب جدو حضور دی عزت پیرا دے رہے سن نا، حضرت صاحب حضور خود تیر ہی دے سن۔ جدو حضرت صاحب نے حضور کے دشمن کی آنکھ ایک تیر ماریا نا، جدو سرکار نے کیا سرکار نے فرمایا کہ یا صاحب میرے دشمن کو تیر مار، فدا کا ابی و امی، میرے ماں پیو تیرے اوتے قربان۔ کائنات کے رسول ہے کہ نبی نال وفاداری کرتے ہیں، حضور دے واسطے اصول بھی بدل دینے، لیکن ایک کم تا ہے کہ حضور نال وفاداری کرو گے۔ 2018 وچ بھی تے ہن ضمنی الیکشن ہویا اے وچ بھی میں رغبت دے طور پہ دس رہا، دکھاوے واسطے بھی نہیں، تکبر واسطے بھی نہیں، نہ ہی کوئی اللہ معاف کرے سارا کوئی احسان ہے۔ اسی رب کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ رب سارے کو دین کا کام لے رہے ہیں۔ میں اس دفعہ بھی ضمنی الیکشن میں اپنی والدہ سید زادی، میری سسٹر، میری بہن، میری گھر والی پولنگ ایجنٹ بیٹھے سن۔ اسی اپنے ماں والدہ نو پہلے اگر کیتا ہے کہ لوگوں کی ماں بیٹھ شریعت کے حدود رہ کے تسی بھی اپنے ماما بیٹے نو کہو کہ گھر گھر جا کے پیغام دیں کہ بس بھی بس، نہ ہن بلہ آیا، نہ شیر آیا، نہ تیر آیا، نہ گدڑ آیا، نہ لومڑ آیا، بس محمد علی دین ہن حضور دا دین آیا انشاءاللہ۔ حضور دا دین آ گیا 70 سال تسی گلیاں دے نالیاں وچ ووٹ دتے نا، جی بے شک او میں تہاڈیاں ویکھاں گلیاں دے سڑکاں میں تہاڈیاں ویکھاں جڑے تسی 70 سال جنہاں سڑکاں دی خاطر ووٹ دتے تے بڑے کارپیٹ روڈ بڑے پے سن۔
انہاں دی خاطر اسی ایمان بیچیا بس کرو جب حضور دا دین آئے گا ہر چیز آ جائے گی یہ زمین سونا بھی ملے گی پہلے حضور نال وفاداری ضروری ہے یہ زمین سونا دے گی لیکن حضور نال اوتے حضرت عمر فاروق دا غلام بٹھاؤ تے ہن تسی کام کرنا ہے نال تسی پولنگ ایجنٹ ہونے نال پیار کرنا ہے تے اونوں اپنی قیادت کی پوچھ کے بھی پولنگ ایجنٹ دا کام کی ہے وہ پوچھ کے تسی ہونے نال تیاری کرنی ہے ٹھیک ہے تے نال لیڈیز بھی اپنی بیٹی یا بہن نو بھی تیار کرنا ہے کہ لیڈیز والی سائیڈ دے بھی پہرا دینا ہے کیونکہ ووٹ ناموس رسالت واسطے ہے تے ووٹ دے پہرا بھی ناموس رسالت واسطے ہے اسی دینا ہے انشاءاللہ کام کرنا ہے تسی سارے انشاءاللہ حضور دے دین دا کام کرنا ہے انشاءاللہ ساڈے ایم پی اے صاحب بیٹھے ہیں انہاں دا نام حافظ محمد منیر صاحب ایڈوکیٹ چیئرمین صاحب تے نال حافظ بھی ہیں وہ نہیں جو خاتم النبیین وزیر اعظم لگا پاکستان کا صدر نے کیا پڑھے کمینیا خاتم النبیین 5 باری پڑھایا نہیں پڑھایا کہتے بچے کو کھڑا کر کے میں ایک باری پڑھاؤں پڑھ لے بچے کو پڑھائیے بچیاں کو پڑھاؤ پہلی باری پڑھ لیں گے پاکستان کے وزیر اعظم نے پڑھنا نہیں آیا اس وجہ تو بس کرو بہت ہو گئی ہے حضور نے دین نال وفا کرتے باقی کسی کو پریشانی ہوئے کہ جناب دین میں سیاست نہیں ہے